بہت شکریہ جی. یہ پاکستان اسٹیل مل کا جو ادارہ ہے جی 1985 میں اس نے اپنی پروڈکشن شروع کی اور 2008 اور 2009 میں یہ منافع سے خسارے میں چلا گیا. جنرل قیوم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, چیئرمین رہ چکے ہیں اسٹیل مل کے جی. تو 2008-2009 میں ان کے دور کے بعد یہ خسارے میں چلا گیا اور 2015 میں اس کو بند کر دیا گیا. اور جب یہ ادارہ بند رہا جناب چیئرمین, آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ وفاقی حکومت اس بند ادارے کو 5.5 سال سے ان ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہے اور 35 ارب روپے کی تنخواہیں دے چکی ہے, 20 ارب روپے کے ریٹائرمنٹ ڈیوز اکٹھے کر چکی ہے, 2008 سے اب تک تقریباً 90 ارب روپے کے بیل آؤٹس دے چکی ہے, اور یہ 2015 سے اب تک جو میں نے تنخواہوں کا پیریڈ بتایا یہ زیرو پروڈکشن کے دوران تھا. 35 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ کا خرچہ ہے. 200 جب ہماری حکومت آئی تو 211 ارب روپے کا قرضہ اس پہ اکٹھا ہو چکا تھا. 176 ارب روپے کے جب ہماری حکومت آئی تو اس کے اوپر نقصانات ایکیومولیٹ ہو چکے تھے, اور اب جو ماضی کی دونوں حکومتیں تھیں نہ وہ اس کو ریوائیو کر سکیں نہ وہ اس کو پرائیویٹائز کر سکیں, بلکہ امپلائیز کی تنخواہیں بھی وقت پہ نہیں دے سکیں. یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان اسٹیل ملز کی. یہ 19,000 ایکڑ رقبے پہ یہ واقعہ ہے. اس کے کور آپریشنز جو ہیں جن کو حکومت لیز آؤٹ کرنا چاہتی ہے فار پرائیویٹائزیشن پرپزز, وہ صرف 2,000 یعنی 1,800 ایکڑ پہ ہیں. باقی تمام جو ہیں ان دا سکسیزفل کیس آف پرائیویٹائزیشن وہ حکومت پاکستان اسٹیل ملز کارپوریشن کی ملکیت ہی رہیں گے. اور جو دوسرا, ہم اونر اور آپریٹر نہیں بننا چاہتے, ہم اونر اینڈ پالیسی میکر بننا چاہتے ہیں, اور آپریشن کے لیے ہم پرائیویٹ انویسٹر کی شراکت داری چاہتے ہیں. اب جناب اسپیکر, ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ ہم وہ جو 9,000 9,500 امپلائیز 9,000 کے قریب امپلائیز ہیں ان میں پہلے فیز میں 8,500 کو ہم ان کا ایک سیورنس پیکج دینا چاہ رہے ہیں, اور وہ اس پیکج کے نتیجے میں آن ایوریج ہر امپلائی کو 23 لاکھ روپے ملیں گے, جو چھوٹی رقم نہیں ہے. یہ ایک ایوریج ہے, کچھ کو کم بھی ملیں گے, کچھ کو اس سے کہیں زیادہ بھی ملیں گے. کچھ ایسے امپلائیز ہیں جن کو 60-70 لاکھ روپیہ بھی ایک امپلائی کو مل رہا ہے, ڈپینڈنگ آن کہ ان کا پے اسکیل کیا تھا اور ان کا دورانیہ مدت کا ملازمت کا کتنی عرصہ رہا ہے. تو اٹ ویریز, بٹ آن ایوریج 23 لاکھ روپیہ فی امپلائی جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم حکومت کرتی ہے تو جو ہم اس وقت ہر مہینے سمری جاتی ہے ای سی میں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جی یہ اتنے ارب روپے اب اس کا انٹرسٹ ڈیو ہو گیا ہے, اتنے کروڑ روپے جو ہے یہ 35 کروڑ روپے وفاقی حکومت ٹیکس پیئر کے پیسے میں سے ان کو دے, ملازمین کو دے. ایک تو یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو اب فارغ بیٹھنے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اکانومی کا حصہ بنے اور ایک پروڈکٹیو سیکٹر کے اندر جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اگر نوکریاں دینی ہیں تو آپ سرکاری محکموں اور اداروں کو پکڑ کے ان میں بھرتیاں کری جائیں. آپ کیا جانتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں وہ ہمارے اینیول ڈیفنس بجٹ سے بھی بڑھ چکے ہیں. وہ اسی وجہ سے بڑھے ہیں کیونکہ ماضی کی ویژن لیس, ریگریسو اور بیکورڈ حکومتوں نے ان اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے اندر بھرتیاں کی, بلوٹڈ کیا. یہ جو اسٹیل مل 3 لاکھ ٹن پروڈکشن پہ چل رہی تھی, آپ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھیں اس سے 10 گنا زیادہ پروڈکشن پہ اسٹیل ملز ایٹ اے فریکشن آف دا امپلائمنٹ چل رہی ہیں, ایٹ اے فریکشن آف دیٹ ڈس امپلائمنٹ چل رہی ہیں. لیکن ہم انفارچونیٹلی انیشیٹو نہیں لیا گیا, کوئی ریزالو نہیں شو کیا گیا, کوئی ڈیسائسونیس نہیں شو کی گئی, جس کی وجہ سے یہ 230 ارب روپے کا آج قرضہ اسٹیل مل پہ کھڑا ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیوز ہیں جو ہم ہر منتھلی پے کر رہے ہیں وہ علیحدہ ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, اور اس ڈیسیجن لینے کے بعد ہم اس کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ جائیں گے اور پھر پرائیویٹائزیشن پہ جائیں گے. سینیٹر مشاہد اللہ خان, سپلیمنٹری پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ضمناً یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں یہ جو ڈیٹیریشن ہے, ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے اس ملک میں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر بات پچھلی حکومت پہ ڈال دو, اور ہمیں ہر سوال سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ وزیر نے کہنا یہی ہے, جبکہ پچھلی حکومت نے جتنے ملک دیا تھا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. پتہ نہیں کیسے کہہ لیتے ہیں یہ. پھر اپنی بات پہ نہیں, میں یہ اسٹیل مل پہ ہی آ رہا ہوں کہ اب اسٹیل مل ہے, مثلاً اسٹیل مل ہے, اسٹیل مل پہ عمران خان نے کیا کہا تھا, ان کی ویڈیو موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو آج اس طریقے سے, یہ بھی پچھلی حکومت نے کیا تھا. اسد عمر نے کیا کہا تھا,
اس نے یہ کہا تھا میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی ملیں فاؤنڈریاں چلا لیتے ہیں، یہ ملیں ہم چلا کے دکھائیں گے۔ اب کیوں نہیں چلا کے دکھا رہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم یہ کہیں کہ ہم نے غلط اس وقت کہا تھا، یا تو اس وقت غلط کہا تھا یا آپ غلط کہہ رہے۔ کوئی ایک بات تو مانے نا، آپ ہر فگر کو فج کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے فگر فج کی ہے، پچھلی دفعہ جی ڈی پی 3.3 شاہ صاحب سپلیمنٹری پلیز، ہے جی، سپلیمنٹری۔ سپلیمنٹری کر رہا ہوں میں، یہ ویسے کہہ رہا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ پچھلی حکومتوں کو رو رہے ہیں۔ جس وقت حالات کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے سب نے تعریفیں کی تھیں، یہ اسی لیے یہ سیکھ نہیں رہے، ان سے کچھ ہو نہیں رہا۔ ان کو ایک ہی بات پتا ہے کہ ہر بات پچھلی، ان کو جو مطلب سبق پڑھایا جاتا ہے نا طوطا کہانی، وہ یہ سبق پڑھ کے ان کو غور کرنے کی، فکر کرنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے کہ بھائی حالات کیا ہیں، اور اب ہر بات کرونا پہ ڈال دو۔ کرونا سے پہلے آپ نے کیا کیا ہوا تھا؟ تو مجھے بتائے نا کہ اسٹیل مل کے ملازمین 9,350 جو ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ووٹ لینے وقت تو بڑی بڑے بڑکیں ماری تھیں، تو کیوں نہیں اب استعفے دیتے اسد عمر صاحب یا عمران خان؟ یا تو کہیں آ کے نیشنل حک اپ پہ کہ میں نے اس وقت غلط کہا تھا، اب ٹھیک ہے، اب میں نے اس وقت 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات غلط کی تھی، میں نوکریوں سے 1 کروڑ لوگوں کو نکالوں گا۔ جی مشاہد صاحب تھینک یو۔ یہ کہیں نا آ کے، ایسی جھوٹ منسٹر فار انڈسٹریز پلیز۔ تو یہ 1240 ارب کا اسٹیمولس پیکج تھا، اور وچ ول بی فالوڈ اپ بائی دا اپ کمنگ فائنانس بل۔ یہ صرف جو ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے امداد کی لوگوں کی، جس کا سینیٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں، یہ اس پہ منسلک نہیں تھا۔ اس کے اندر اسٹیٹ بینک کی فائنینسنگ سکیمز شامل ہیں، اس کے اندر ویٹ پروکیورمنٹ شامل ہے، اس کے اندر چھوٹے کاروباروں کو جو ہم نے ریلیف پیکج دیا ہے وہ شامل ہے، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کا اس کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بہت زیادہ جز ہیں، مثلاً ہم نے چھوٹے کاروباروں کو 35 لاکھ کاروباروں کو جو 3 مہینے کا ہم نے بل پے کیا، 50 ارب روپے کا وہ پیکج ہے، وہ ایس ایم ای کا ریسکیو پیکج تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو قرضوں کی ڈیفرمنٹ کر رہا ہے، پے رول فائنینسنگ ہو رہی ہے 3% کے اوپر، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی سیلز کو 7 سے 8 گنا بڑھایا گیا ہے۔ اس کرائسس کے دوران یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کی سپلائی لائنز جو ہیں ان میں کسی جگہ باٹل نیک نہ آئے، قیمتیں شوٹ اپ نہ کر جائیں۔ اسی کرائسس کے دوران ہماری انفلیشن ریٹ 12% سے کم ہو کے 8% پہ آئی ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں کو ایز اے اسٹیمولس دینے کے لیے اکانومی کو ہم نیچے لے کے آئے۔ اس وقت پورے برِ صغیر میں سب سے کم قیمت پیٹرول اور ڈیزل کی جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ تقریباً تمام جو امپیکٹ ہے اس کو پاس آن۔ تشریف رکھیں جی، پہلے ان کی سن تو لیں۔ مشتاق صاحب تشریف رکھیں جی۔ منسٹر صاحب، اور یہ اس پیکج کی تعریف بھی کی گئی، عالمی اداروں نے اس کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ ہمارا جو پیکج تھا یہ بہتر تھا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو کل ہماری ٹریڈ کی فگرز آئی ہیں، ہمارا ٹریڈ بیلنس بھی امپروو کیا۔ ظاہر ہے امپورٹس کم ہوئی ہیں، ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، لیکن پہلے دیکھنے میں یہ آیا کہ امپورٹس زیادہ کم ہوئیں، ایکسپورٹس کم ہوئیں، اور پھر ریوائول کی طرف چلی گئیں، تو ہمارا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ امپروو کر گیا، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی امپروو کر گیا، ہمارے فارن ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں وہ اپنی جگہ پہ سسٹین کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی بڑی ڈپلیشن نہیں آئی۔ تو یہ جو اتنے سارے جز تھے ہمارے 1200 ارب کے پیکج کے، اور ہمارا ریکارڈ ویٹ پروکیورمنٹ انشاءاللہ ہم پنجاب میں اس سال کریں گے۔ کئی سالوں میں کبھی آج تک اتنی ویٹ پروکیورمنٹ نہیں ہوئی جتنی اب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سارے اس اسٹیمولس، اور اس کا فالو اپ ہوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ فائنانس بل کے اندر، جہاں پہ ایک کمپلیٹ روڈ میپ بھی آپ کو نظر آئے گا اور وہاں پہ پلان بھی تفصیلاً ڈسکس ہوئے گا۔ سینیٹر عثمان کھاکڑ صاحب سپلیمنٹری پلیز۔ جناب چیئرمین صاحب، ایک تو یہ کہ ہم کوشچن کے حوالے سے سپلیمنٹری کریں، دوسری بات اصولاً یہ ہے کہ جب منسٹر تقریر کرتے ہیں ہمیں یہ حق ہونا چاہیے پارلیمنٹیرین کو، سارے سینیٹر کو، وہ بھی پارلیمنٹیرین ہی ہیں۔ ضمنی کوشچن کرے اس کے تقریر پہ جو ہیں۔ جی آپ بھی اتنا ہی کریں جتنا وہ کریں۔ جی تو جناب چیئرمین صاحب، جی ضمنی سوال جی۔ میرا گزارش یہ ضمنی سوال جو ہیں وہ سوال کے حوالے سے بھی ہے، منسٹر کے تقریر کے حوالے سے بھی ہیں۔ جی اصل مسئلہ یہ جناب، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی کا نمو جی سر، اس کے بعد اگر دوں یا مشاہد، یا پہلے آپ بولیں گے پھر جواب دیں، جس طرح آپ حکم کریں۔ میں گزارش جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ یہ جو اسٹیل مل سے اتنی بڑی تعداد میں مزدوروں کو فارغ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں، نہ صرف اسٹیل مل کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے۔
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو کرسری طور پر اس پر ڈسکشن ہونے کی بجائے اسے کمیٹی کو بھیجا جائے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہے. ٹھیک ہے جی, کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں جی. سینیٹر سراج الحق صاحب جی. کوشچن نمبر 15. آنسر ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پلیز. سپلیمنٹری سر یہ ہے کہ ایک تو آپ کا شکریہ, آپ نے کمیٹی کو یہ کوشچن بھیجا. میں نے سوال کیا تھا محترم وزیر صاحب سے کہ کیا جو قرض حکومت نے دیا ہے اس پہ یہ حکومت سود واپس لے رہی یا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اب تک انہوں نے خود بھی بتایا کہ پلانے تباہ کیا اور پلانے تباہ کیا, تو 2 سال تو ہو گئے ہیں, تو جن لوگوں نے ان کو تباہ کیا کیا اس کا احتساب اب تک ہوا ہے یا نہیں ہے, یا صرف رونے دھونے ہی پر اکتفا کر رہے ہیں. اور یہ محترم جناب وزیر اعظم صاحب کی تقریر بالکل میرے سامنے ہے, انہوں نے واقعی فرمایا تھا کہ ہمیں اقتدار دے دے, میں اسٹل مل چلا کر دکھاؤں گا. تو اب 2 سال ہو گئے, تو اس کو ذبح کرنا ہے یا اس کو کھڑا کر کے آگے چلانا ہے؟ سراج صاحب یہ دونوں کوسچن کلب کر دیتے ہیں, احمد صاحب ادھر کمیٹی میں ہی ڈسکس کر لیں جی. ٹھیک ہے سر جی میں اگری ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ تشریف نہیں رکھتی ہیں جی. جواب ان کے ابھی جواب ریسیو ہی نہیں ہوا ہے, جواب بھی لے لیں جی منسٹری سے. سینیٹر مشتاق صاحب.